یوصیکم فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ ترکہ کی تقسیم کے حوالے سے قرآن اور احادیث کی روشنی میں وضاحت کی جا رہی ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں فوت ہونے والے کی کوتاہیوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی کہ جو جائیداد کا مالک ہے اسے کیا کرنا چاہیے اور کون کون سی کوتاہیاں ان سے سرزد ہوتی ہیں۔ آج اس خطبہ جمعہ میں ورثاء کی طرف سے سرزد ہونے والی کوتاہیوں کا تذکرہ ہوگا۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کہ کسی بھی مسلمان مرد عورت فوت ہونے والے کے ترکہ کے ساتھ 4 بڑے حقوق متعلق ہیں۔ سب سے پہلے کفن دفن، دوسرے نمبر پہ اس کے قرض کی ادائیگی، خواہ وہ قرض اللہ کا ہو یا مخلوق کا ہو، پھر اگر اس نے وصیت کی ہے تو شریعت کی حدود میں رہ کر اس کی وصیت کو نافذ کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد پھر ترکہ کی تقسیم کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جہاں کاروبار، تجارت، حلال و حرام، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں خود مسلمان کوتاہی کرتے ہیں، ساری زندگی کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، لیکن جب کوئی بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے، کوئی بیماری آ لیتی ہے تو پھر وہ سوچنے لگتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے۔ کچھ لوگوں سے مشورے بھی کرتے ہیں، پھر وہ شریعت کی طرف دیکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہم خلاف شریعت کام کر رہے ہوں، اور بہت سارے لوگ ایسا کام کرتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کو چاہیے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے شریعت کی طرف دیکھے، اسے روشنی حاصل کرے کہ میں مسلمان ہوں، میرے اوپر کتاب و سنت کے احکام لازم ہیں، میں شریعت کا پابند ہوں، آزاد نہیں ہوں۔ اور اس بارے میں قرآن کریم کی آیات اور احادیث بے شمار ہیں۔ ایسے ہی وراثت میں ہمارے ہاں بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی کوتاہی وراثت میں جو ورثاء کی طرف سے ہوتی ہے، اور تقریباً یہ 90% کوتاہی ہو رہی ہے مسلمانوں کے ہاں، 90%۔ اور اس کوتاہی کے مرتکبین کوئی بے دین لوگ نہیں ہوتے، کوئی مادہ پرست اور دنیا دار کی بات میں نہیں کر رہا۔ بڑے بڑے حاجی، نمازی، صوم و صلات کے پابند، شریعت پر عمل کرنے والے، بظاہر دیندار، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں میں ان کی دینداری کا چرچا ہوتا ہے۔ نمازوں میں دیکھو تو پہلی صف میں، حتیٰ کہ کئی اذانیں دینے والے، لیکن جب ان کا کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت کی تقسیم میں وہ تاخیر شروع کر دیتے ہیں، ہیلے بہانے، لیتا لعلہ، پس و پیش، بے شمار بہانے گڑتے ہیں، پھر وہ عذر لنگ گاڑ لیتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے، آپ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھو میری، یہ بہت طویل موضوع ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ کوئی بھی مسلمان مرد عورت جب فوت ہوتا ہے نا، خواہ وہ 1 دن کا ہو یا 1 سال کا ہو یا 1 صدی کا ہو، مرد ہو یا عورت، اس کا ترکہ، اس کی جائیداد، وہ اس کے ہاتھوں سے، اس کی ملکیت سے نکل کر اس کے ورثاء کے ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ اس شخص نے جو زندگی میں کھانا تھا کھا لیا، پہننا تھا پہن لیا، صدقہ کرنا تھا صدقہ کر لیا، بس اب جو چھوڑا ہے مما ترکہ وہ اس کا نہیں۔ فوت ہوتے ہی اگر یہ مرد تھا تو اس کی بیوی کا یا 4تھا حصہ ہے یا 8واں ہے، اولاد نہ ہونے یا ہونے کی صورت میں، باقی بیٹے بیٹیوں کا حصہ ہے، ماں باپ کا حصہ ہے، اور وہ فوراً اللہ کی طرف سے خود بخود ان کی ملکیت میں چلا گیا۔ یہ باتیں میری یاد رکھنا، میں نے پہلے بھی کئی جمعے میں یہ کہا ہے جب سے یہ موضوع شروع کیا ہے کہ ہم لا علمی میں حرام کھا رہے ہوتے ہیں، ظلم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پہلی صف کی نمازیں، وہ اذانیں دینا،
وہ سحرگاہی، وہ نفلی روزے، وہ سارے تباہ و برباد ہو رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ، اور ہم اللہ کے ہاں گنہگار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ مال ان کی ملکیت میں چلا گیا ہے، کوئی شخص دے یا نہ دے وہ ورثاء کی طرف منتقل ہو گیا۔ اب وہ کسی ایک فرد کا حق نہیں ہے۔ اب اگر وہ کوئی گھر کا سربراہ یا بیٹا ہے، بڑا بیٹا ہے، بعض اوقات اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کوئی بیٹوں میں سے ایک بیٹا جو باپ کے ساتھ کاروبار شروع کر رہا ہوتا ہے، یہ باپ کا ہاتھ بٹا رہا ہوتا ہے، وہی کاروبار پر قابض ہو جاتا ہے اور دیگر جائیداد تقسیم کرتا ہے، بعض اوقات وہ بھی تقسیم نہیں کرتے۔ دیکھنے میں آیا کہ اکثر خواتین وہ خود قابض ہو جاتی ہیں، بہویں وہ میت کی جائیداد پر قابض ہو جاتی ہیں، ترکہ پر قابض ہو جاتی ہیں، اور اس کی جائیداد منقولہ، غیر منقولہ، حتیٰ کہ اس کی پنشن، اس کے سارے مسائل، بینک بیلنس، اس کے کار، کوٹھی، بنگلہ، اس کے سارا کچھ اس پر قابض ہو جاتی ہیں۔ بھئی میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ ہم کہاں سے کھائیں گے؟ کہاں رہیں گے؟ کچھ چھت کیا ہو؟ کیا گھر بیچ دیں؟ کیا بے گھر ہو جائیں ہم؟ سب پر وہ قابض ہو جاتی ہے، جس کا بس چلتا ہے وہ قابض ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی بہت بڑی شرعی رکاوٹ کے ورثہ کی وراثت کی اور ترکہ کی تقسیم میں تاخیر کی جا رہی ہے، بہانے گڑے جا رہے ہیں، تو جو کھا رہا ہے وہ حرام کھا رہا ہے۔ اب یہاں بڑے بڑے مولوی حضرات بھی اس میں شامل ہیں، مولوی حضرات بھی شامل ہیں، بڑے بڑے ترے والے بھی شامل ہیں اس میں، اور داڑھیوں والے بھی شامل ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عالم دین جو حقیقت میں عالم دین تھے، شرعی عالم دین تھے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو حقیقی علماء ہیں، اہل العلم ہیں، حقیقی مسلمان ہیں، وہ انما یخشی اللہ، وہ اللہ سے بہت ڈرتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں، دیکھ بھال کر شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ ان کی کسی نے دعوت کی، کھانے پہ بلایا، جب یہ ان کے گھر پہنچے تو ان کو پتا تھا کہ وہ صاحب ان کے بڑے جو فوت ہو چکے ہیں، پوچھا کہ فلاں صاحب تو ماشاءاللہ آپ کے جو باپ تھے اور وہ فلاں صاحب اور بڑی جائیداد تھی، وہ فوت ہو گئے تو ترکہ تقسیم کر دیا؟ کہنے لگا نہیں ترکہ تو تقسیم نہیں کیا، وہ چونکہ باپ کے ساتھ میں کاروبار کرتا تھا تو وہ کاروبار چل رہا ہے اور پھر بس اسی میں سے میں بھی استعمال کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بھئی جو کھانا آپ نے بنایا ہے نا، اس میں آپ کی امی کا بھی حصہ ہے، آپ کے بھائیوں کا بھی حصہ ہے، آپ کی بہنوں کا بھی حصہ تھا، آپ کے ماں باپ کا، حتیٰ کہ ماں باپ نہیں، دادا دادی اور نانی کا بھی حصہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ پھر حرام کھلا رہے ہو مجھے، یہ تیرا ہے ہی نہیں، اس میں دوسروں کا حصہ بھی ہے، یا تو ان کے سپرد کرو، اپنا حصہ نکالو، یا کوئی ایسی صورت نکالو کہ حلال بنے، لہذا میں جا رہا ہوں، اٹھ کر چلے گئے۔ کیا آج کوئی احتیاط کرتا ہے اس طرح؟ میں نے پچھلے جمعے میں بیان کیا کہ جہیز کے نام پر ہم غیر شرعی کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں، دکھلاوا، ریاکاری، نمود و نمائش، غریبوں پر عرصہ حیات تنگ، ان کے رشتوں میں رکاوٹیں، غریب بچیوں کی آہ نکلتی ہے یہ دیکھ کر، وہ تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو رب کائنات نے میرے مال میں میری بیٹیوں کا حصہ رکھا ہے، میں وہ کھا جاتا ہوں اور کسی کو نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے اس ترکہ میں وہ فوراً ان کا حصہ شامل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک آدمی اگر کاروبار باپ کے ساتھ کر رہا تھا، یا ایک بیٹا تھا، دو بیٹے تھے، یا بھائی تھے میت کے ساتھ کاروبار میں شریک تھے، تو وہ اسی طرح کاروبار کو آگے چلا رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کے کاروبار میں ترقی ہو رہی ہوتی ہے اور دوسرے بیچارے پریشان ہوتے ہیں، وہ غریب کے غریب رہ جاتے ہیں۔ اس لیے وراثت کی تقسیم میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جلدی وراثت تقسیم کرنے کے بڑے فوائد ہیں اور تاخیر کرنے کے بے شمار نقصانات ہیں۔ جلدی وراثت تقسیم کرنے میں سب سے بڑی آسانی اور فائدہ کیا ہے کہ جب کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے نا، جتنا بھی مالدار غنی کیوں نہ ہو،
دولت مند کیوں نہ ہو، جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے جو ورثاء ہیں اگر واقعتاً وہ انسان ہے نا، انسان، ان کے سینے میں دل ہے تو وہ اپنے فوت شدگان کے دنیا سے جانے پر غمگین ہوتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں، ایسے کیفیت میں دل نرم ہوتے ہیں، ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اپنا قریبی رشتہ دار، باپ، ماں، دادا، دادی، نانی، بیٹا، بیٹی، تو دل انتہائی غمزدہ، اور ایسی کیفیت میں وہ دنیا کی محبت، مال کی محبت، وہ حرص و طمع، لالچ تقریباً دل سے نکل چکی ہوتی ہے، موت سامنے ہوتی ہے، میت کو دفنا کے آتے ہیں تو اس وقت وہ لالچ نہیں ہوتی۔ آپس میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنے بھائی ناراض ہوتے ہیں، ابا فوت ہوتا ہے تو وہ اس کے فوت ہونے پر جنازے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، بعد میں گھر میں تعزیت والوں کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، دل نرم ہوتے ہیں۔ اس وقت موت کا ایک اثر ہوتا ہے، موت کا ایک خوف ہوتا ہے، وہ خوف اس پر طاری ہے۔ اگر ایسی کیفیت میں، ایسی حالات میں بغیر کسی تاخیر کے وہ ترکہ تقسیم کر دیں تو جس کا حق اس تک پہنچ بھی جائے گا اور اس میں کوئی زیادہ اختلاف بھی نہیں پڑ سکتا۔ سب کہتے ہیں کہ چلو بھائی تقسیم کرو، ابا جان تو چلے گئے دنیا سے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، لوگ بھی تعزیت کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں بھی دے رہے ہوتے ہیں، ان کو نصیحتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی کیفیت میں وراثت، مشکل سے مشکل معاملات ہوتے ہیں وراثت کی تقسیم، لیکن وہ حل ہو جاتے ہیں۔ جتنی تاخیر کرتی چلے جائیں گے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے، مسائل بڑھتے چلے جائیں گے، آہستہ آہستہ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ ثم قست قلوبکم، اللہ اکبر، فہی کالحجارہ او اشد قسوہ۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں جو گائے کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ وہ جو گائے کا ذبح کر کے لوتھڑا اس مقتول کو لگایا، مقتول زندہ ہو گیا، اس نے بتایا کہ میرے چچا نے مجھے قتل کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے آپ کے بنی اسرائیل کے دل نرم ہو گئے، ڈر بیٹھ گیا، خوفزدہ ہو گئے۔ ثم قست قلوبہم، چند دن ہی گزرے تھے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، پتھر کی طرح سخت ہو گئے، پتھر کی طرح سخت ہو گئے۔ پھر آہستہ آہستہ دنیا کی طمع، حرص، لالچ بڑھتی چلی جاتی ہے، مال کی محبت وہ بیٹھ جاتی ہے، پھر لوگ اس کو مشورے دینے لگ جاتے ہیں کہ دیکھنا دیکھنا یہ سارا مال تیرا ہے، تیرے بھائی نہ لے جائیں، فلاں نہ لے جائے، فلاں نہ لے جائے، اور وہ اور منصوبے بنانے لگ جاتا ہے کہ کس طرح یہ مال میں ہڑپ کروں۔ پھر رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں، قطع رحمی ہوتی ہے، خون خرابہ ہوتا ہے، قتل و غارت تک نوبت چلی جاتی ہے، کیس عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی بہانے کیے جاتے ہیں جی۔ اچھا، اس میں پھر بعض ورثاء کو محروم کر دینا، اللہ اکبر، جیسے کہ بہنوں کو زمانہ جاہلیت کا میں نے بیان کیا تھا نا پچھلے جمعے میں، زمانہ جاہلیت میں جہاں نماز بھی، وہ قربانی بھی کرتے تھے، حج عمرہ بھی کرتے تھے، اللہ کی عبادتیں بھی کرتے تھے، سب شرک بھی تھا، وہاں وراثت کے مسئلے میں سراسر ظلم اور زیادتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں وراثت کا حقدار صرف وہ نوجوان ہوتے تھے جو میدان میں بہادری کے جوہر دکھا سکتے تھے، بس جو دشمن سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے، بہادر دلیر ہے، صرف وہی وراثت کا حقدار ہے، نہ بوڑھے ہیں، نہ بچے ہیں، نہ عورتیں ہیں۔ آج بھی تقریباً یہی کچھ کیفیت الا ماشاءاللہ۔ تو اس حوالے سے میرے بھائیوں، یہ بالکل کوتاہی نہیں ہونی چاہیے وراثت کی تقسیم میں۔ میرے پاس اس وقت ہمارے سامنے ایسے بے شمار واقعات ہوئے ہیں کہ جہاں بہت بڑی کوتاہی ہوئی اور قطع رحمی، قتل و غارت تک نوبت آ گئی۔ دو بھائی ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے تھے نا، اخوت، بھائی چارہ تھا، اتحاد، اتفاق تھا، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، وہ وراثت میں تاخیر کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک بہت بڑے عالم دین فوت ہوئے، مدینہ یونیورسٹی کے فارغ تھے، ان کی 2-3 بیویاں تھیں، فوت ہو گئے، تو بیٹے بھی دیندار تھے، پڑھے، مدرسوں میں بھی پڑھایا، ان کو دین پڑھایا، تو وہ کہنے لگے نہیں جی ان کی جائیداد میں سے سب کو تقسیم کر دیں گے، دکانیں تقسیم نہیں کریں گے۔ تو اس کے بھائی بھی عالم دین تھا اور حقیقی عالم دین تھا، اس نے کہا نہیں،
میں خود وراثت تقسیم کروں گا اور ایک ایک روپے کا حساب کروں گا. ایسے کیا اس نے. جو جائیداد تھی، مکان، زمین، بینک بیلنس، سب تقسیم کر دیا ورثاء میں. جس کا جو حصہ بنتا تھا نا وہ تقسیم کر دیا. دکانیں اس کی شہر میں تھی، دکانیں چھوڑ دیں کیونکہ ان کی قیمت بڑھے گی. ساری لوگ کہنے لگے بھی قیمت بڑھے گی ان کی، مزید شہر بڑھ رہا ہے. مین جو ہے سینٹر میں اس کی دکانیں تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے ایک معاہدہ کام لکھ لیتے ہیں تمام ورثاء کو بلا کر. تو ان دکانوں کی جو باقی وراثت تو تقسیم ہو گئی، اب دکانیں تقسیم نہیں ہو رہی. وہاں اختلاف بھی آ گیا. اس نے کہا بھئی معاہدہ ہم طے کرتے ہیں، حلفیہ بیان لکھ کر سب ورثاء جمع کروائیں میرے پاس کہ ان دکانوں کی جو قیمت ہے، وہ جو کرایہ آ رہا ہے، وہ جب تک یہ دکانیں ہیں نا وہ اس کا کرایہ تمام ورثاء میں ایسے تقسیم ہوگا جیسے ابھی وراثت تقسیم ہوئی ہے. مجھے وہ بتا رہے تھے پچھلے دنوں کہ ان کی بیویوں میں سے ایک دو نے شادی کر لی، لیکن آج بھی کئی 2-3 سال کے بعد بھی آج بھی ہر مہینے کے 5 تاریخ سے پہلے اس دکان کا جو کرایہ ہے وہ ان کی 3 بیویوں میں تقسیم ہوتا ہے. تو ہر بیوی کو اس کے گھر پہنچ جاتا ہے. حتیٰ کہ جن بیویوں کی شادی کسی اور سے ہو گئی 5 تاریخ سے پہلے ان کے گھر میں دکانوں کا کرایہ وہ وراثت کے اعتبار سے پہنچ جاتا ہے. بس اللہ کے یہاں سرخرو ہو گئے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، وراثت میں سب سے بڑی کوتاہی کے وراثت میں تاخیر کی جاتی ہے. دوسری بڑی کوتاہی کہ بعض کو زیادہ دیا جاتا ہے، بعض کو کم دیا جاتا ہے. جس کے ہاتھ جو کچھ آیا وہ ہتھیا لیا. گاڑی ایک نے سنبھال لی، اسے کہا نہیں بھی گاڑی تو میں چلاتا تھا. ایک اور چیز دوسرے نے سنبھال لی، اس کی تو ترقی کر رہی ہے، فیکٹریاں بن رہی ہیں اور دوسرا بیچارہ غریب ہے. اچھا، اگر وراثت میں تاخیر نہ کی جائے تو جس کو جو حصہ آتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے تو ممکن ہے تھوڑے ملے یا زیادہ ہے وہ اپنا کاروبار کر سکتا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، جھگڑے سے بچ جائیں گے، فتنے سے بچ جائیں گے، اللہ کے ہاں سے روبرو ہو جائیں گے. لیکن بعض کا کاروبار چمک اٹھتا ہے اور بعض بیچارے وہیں رہتے ہیں. اچھا، اب اس میں دیکھیں ایک بڑی کوتاہی ہوتی ہے. میرے پاس تو لوگ آتے ہیں نا، میں نے یہ مسئلہ شروع بھی اسی لیے کیا ہے. بڑے میرے بھائی میرے پاس آئے، ایک عرصے سے یہ کام شروع ہے اور میں یعنی عاجز آ گیا ان کی صلح کروانے میں. عاجز آ گیا، یہ میں ممبر پر کھڑا ہوں اور میں نہیں، میرے جیسے کئی علماء عاجز آ گئے ان کی آپس میں صلح کروانے میں. یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، اللہ معاف فرمائے. جتنا معاملہ ڈیلے ہوتا ہے، تاخیر ہوتا جاتا ہے، اختلافات، تنازعات، شکوک و شبہات، مسائل، حساب کتاب بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے جس کا جتنا حق بنتا ہے فوراً اس کو دے دیا جائے. فوراً علماء کرام سے فتوی لیے جا سکتے ہیں. اور سب سے بڑی خوشی کی بات میں آپ کو بتاؤں، پاکستان میں جہاں وضعی قوانین ہے نا، بے شمار فلاں بٹا فلاں دفعات اتنی، وراثت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ پاکستان کے اندر قانون ہی کوئی نہیں، انگریزی. آپ جائیں جا کے کورٹ میں پتہ کر لیں کہ جی فلاں صاحب فوت ہو گئے تو اس کے ورثاء کو کیا حصہ ملے گا. وہ کہیں گے جاؤ بھائی کسی مدرسے میں جاؤ، کسی عالم دین مفتی کے پاس جاؤ، فتویٰ لے کر آؤ، آپ کا جھگڑے کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں. جو فتویٰ آئے گا اس کے مطابق فیصلہ 2-3 مدرسوں سے لے آؤ. اور یہ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں. یعنی ہمارے دینی مدارس کے فتاویٰ ہوں، علماء ہوں، یا ہماری کورٹ میں جو جج بیٹھے ہوئے ہیں وہ وراثت کے مسئلے میں بالکل قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ دے رہے ہیں کیونکہ وہ فتویٰ ہم سے لیتے ہیں. اور پھر میں ایک اور خوشی کی بات آپ کو بتاؤں، پوری اس دنیا میں جو وراثت کے مسائل اہل الحدیث کے نا، وسم اور احناف کے وراثت کے مسائل اور احکام میں کچھ فرق نہیں ہے. فقہ حنفی اور فقہ سلفی
میں وراثت کے احکام بالکل منوان ایک جیسے ہیں. اگر کہیں فرق ہے تو وہ جزوی ہے. 1% کا بھی 1% کے پھر 100% کرو تو اس میں 1% کا فرق ہوگا، باقی سب مشترکہ ہے الحمدللہ. تو اس میں پھر کہیں سے بھی آپ فتویٰ لے سکتے ہیں، 2 جگہ 3 جگہ سے فتویٰ لے کر آپ مثال کر سکتے ہیں. اب اللہ رب العزت نے نا بڑی تفصیل کے ساتھ ورثاء کا بڑی باریکی کے ساتھ ان کے حصص بیان کر دیے، حق بیان کر دیا، شروط بھی بیان کر دی ہیں. الاقرب فالاقرب، جو قریب ترین ہے اس کا حصہ زیادہ ہے اور بعد والے کا کم ہے، یا بعد والا قریب والے کی طرف وجہ سے محروم بھی ہو جاتا ہے. اللہ نے جو احکام بیان کیے ہیں یہ صرف سورہ نساء کی آیت نمبر 11، 12 اور سورہ نساء کی آخری آیت میں احکام تفصیل سے بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی ایک حد ہے. بھائی حد بیان کر دی، اللہ نے لکیر کھینچ دی ہے، یہ حد فاصل ہے. جو اس اللہ کی قائم کی ہوئی حد کو کراس کرے گا، زیادتی کرے گا، تجاوز کرے گا، وہ لوگ ظالم ہیں، حرام کھا رہے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، فرمانبرداری کریں گے، قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں گے، یہ لوگ حقیقی مومن ہیں. ان کے لیے اللہ نے جنت میں بہت کچھ تیار کر رکھا ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غصب ظلم اقتطع، 3 لفظ آتے ہیں، شبرم من الارض طوق اللہ یوم القیامت 7 اراضین. بخاری مسلم کے علاوہ باقی حدیث کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص ظلم زیادتی کرتے ہوئے کسی شخص کی ایک بالشت جگہ غصب کر لے گا، قبضے میں لے لے گا، ناحق قبضہ کر لے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا. اور ہوگا کہاں؟ یہ معاشر کے میدان میں. معاشر کے میدان میں جہاں انبیاء بھی سارے ہوں گے لاکھوں، علماء بھی، قریبی رشتہ دار، مسلمان غیر مسلم، مرد اور خواتین، اپنے بیگانے، ساری دنیا سب دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ آدمی کھڑا ہے اور رب کے سامنے حساب کتاب ہو رہا ہے، اور ساری دنیا سن بھی رہی ہے اور دیکھ بھی رہی ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، معاشر کے میدان میں یہ 1,00,000 کلومیٹر دور تک انسان دیکھ سکے گا اور اس کی بات بھی سن سکے گا. یہ دنیا کے ہماری آنکھیں کوتاہ ہیں، وہاں ناجائز قبضہ کرنے والے ایک بالش زمین پہ قبضہ کیا تھا، 7 زمینیں توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. اور 7 زمینیں، آپ ایک زمین کی کھدائی کرو، ایک زمین کی کھدائی کرو تو بولو صرف بورنگ کرنے کے لیے مٹی کتنی نکلتی ہے؟ بورنگ کرنے کے لیے ایک بالش 30 جگہ ہوتی ہے نا، کتنی مٹی نکلتی ہے؟ پھر 7 زمینوں کی مٹی توق بنا کر گلے میں ڈال دی جائے گی. میں سمجھتا ہوں سینکڑوں نہیں ہزاروں ٹن مٹی ہوگی جو اس کی گردن میں اللہ رب العزت ڈال دیں گے، ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی. یہ تو صرف ایک بالش زمین کنٹرول کی نا. تو جو ایکڑ کے ایکڑ غصب کر جاتے ہیں، یہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. بھائی لوگوں کے پلاٹوں پر، لوگوں کے گھروں پر، لوگوں کی زمینوں پر قبضے، بھائی سگا بھائی سگے بھائی کی زمین پر قبضہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوتیں بھی کر رہے ہیں جی، حج عمرے بھی ہو رہے ہیں. بھائی صاحب بڑے مشکل مرحلات ہیں، بڑے مشکل مرحلات ہیں. میں پچھلے 2 سال پہلے گھر گیا تو میرے والد صاحب نے بتایا کہ بھائی آپ کراچی چلے گئے ہو. تو میں نے
زمینیں نا اپنی زندگی میں ہی آپ کے نام منتقل کروا دیے، تو یہ کچھ کاغذات ہیں، تو اس کی فوٹو کاپی آپ بھی کراچی لے جاؤ، پتہ کوئی نہیں ہوتا حالات کا ادھر سے ضائع ہو جائے آپ کے پاس رہ جائیں گی۔ تو مجھے والد صاحب نے دکھائی، تو ہم سب بھائیوں کا نام ہے، بہنوں کا نام ہی نہیں۔ میں نے کہا ابا جان بہنوں کا نام ہی نہیں؟ کہنے لگا جی بہنیں ان کی شادی ہو گئی ہے، وہ اپنے شوہروں کے ساتھ ہیں، وہاں ماشاءاللہ ان کی زمینیں بھی ہیں، ان کے کاروبار بھی ہے، بچے پڑھ بھی رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ تو میں نے کہا کہ کل قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہوگا کہ وہ بھوکے تھے یا پیاسے تھے، ان کے پاس زمینیں تھی نہیں، آپ کے مال میں جو ان کا حق تھا آپ کے متعلق قبر میں بھی سوال آپ سے ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، مجھ سے میری ذات کے متعلق، میرے افعال کے متعلق سوال ہوگا، قبر میں بھی، حشر میں بھی، دوسرے کسی کیا کرتی رہی دنیا، کوئی سوال نہیں۔ میں نے سمجھایا، والد صاحب کو کہنے لگے ہاں واقعی یہ تو کرنا چاہیے کام۔ پھر مجھے کہنے لگے اس کا حل بتاؤ، اب زمین تو آپ کے نام منتقل ہو گئی گورنمنٹ کے کھاتے میں، ڈگری ہو چکی ہے۔ تو میں نے پھر اپنے بھائیوں کو بٹھا کے میں نے سمجھایا کہ اس کا حل یہ ہم نکالتے ہیں کہ والد صاحب نے جو کرنا تھا کر دیا، والد صاحب کو گناہ سے بلکہ جہنم سے بچانے کے لیے، اور ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ جو بہنوں کا حق بنتا ہے وہ ان سے ہم مشورہ کر کے، جو اگر زمین لینا چاہے زمین دے دیں، اگر پیسے لینے چاہے پیسے لے دیں۔ اچھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے یار، بڑے بڑے ظلم میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میں نے پچھلے جو میں بیان کیا تھا نا کہ حق مہر بھی نہیں دیتے، وہ بھی ترکہ میں شامل ہوتا ہے کہ بھئی ترکہ میں سے، ترکہ کی جب تقسیم ہو سب سے پہلے دیکھا جائے کہ اس کی ذمہ قرض کیا ہے، تجہیز و تکفین کے بعد تو اس کی بیوی سے پوچھا جائے کہ تیرے شوہر نے، حاجی صاحب نے، نمازی صاحب نے، سائم صاحب نے تجھے حق مہر دیا تھا؟ تو کتنی خواتین کہتی ہیں نہیں حق مہر تو وہ کہتا دے دوں گا، پھر کاروبار میں لگ گیا تھا، پھر یوں ہو گیا تھا، تو وہ تو فوت ہو گئے، پھر اس کی ترکہ میں سے اس کی بیوی کا حق مہر ادا کیا جائے۔ یہ قرض ہے اس میت کے ذمہ، بیوی کا قرض۔ اور اس میرے خطبے کے بعد نا بہت سارے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور اپنا حق مہر ادا کیا، الحمدللہ۔ یہ خطبے کا فائدہ ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ظلم، دیکھو بہت ساری باتیں میں یہ ممبر پر کر ہی نہیں سکتا، شاید کچھ بھائی ناراض ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو اور آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں کہ لا علمی میں حرام نہ کھائیں۔ بڑے بڑے دولت مند سرمایہ دار بیوی شادی کے بعد حق مہر لوگوں کو دکھانے کے لیے، جی اس کا حق مہر 5 لاکھ، ہاں 5 لاکھ رکھ دو کوئی مسئلہ نہیں، فلاں فلیٹ بھی میں اس کو دے دوں گا، ہاں فلاں چیز بھی دے دوں گا، لوگوں ناک بچانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، برادری کی ناک بچانے کے لیے وہ ہاں کر دیتے، ہاں ٹھیک ہے۔ بعد میں پھر جب وہ سر پڑ جاتے نا حق مہر، تو بیوی کو پھر تنگ کرتے ہیں، بار بار تانے دیں گے، الزام تراشیاں کریں گے، اس کو تنگ کریں گے، اس کے حقوق ادا نہیں کریں گے کہ یہ اللہ کی بندی کہیں مجبور ہو کر مجھے حق مہر معاف ہی کر دے، کئی منتیں ترلے کرتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، ہر حربہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی بندی مجھے معاف ہی کر دے۔ معاف کروانے کے چکر میں سارے کو ظلم کر رہے ہوتے ہیں، منتیں کر رہے ہوتے ہیں، ابھی دیا نہیں، لیکن دیا بھی نہیں، معاف کروا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، قربان جائیں اللہ کی ذات پر، فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا۔ فرمایا اگر یہ خود بخود آپ کی بیویاں خود بخود تبنا اپنے دل کی خوشی سے، اپنی مرضی سے، خوش ہو کر آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے معاملات سے، حقوق کی ادائیگی سے، حسن سلوک سے، تبنا خوش ہو کر، راضی ہو کر خود اپنے حق مہر سے کچھ آپ کو واپس کر دیں تو پھر وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ آپ کو واپس کر دیں۔ یہاں واپسی کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہاں دیتے ہی نہیں، نہ دکھاتے ہیں، معاف کروانے کے چکر میں ظلم، پھر حق اس کے حقوق ادا نہیں کرتے تاکہ یہ تنگ آ کر یہ اللہ کی بندی حق مہر مجھے معاف کر دے۔ اچھا یہی مسئلہ
وراثت میں ہے، یہی مسئلہ وراثت میں ہے۔ بہنوں کو پریشان کریں گے، منتیں کریں گے، ان کے سامنے روئیں گے جا کر، بہن دیکھو ابا جان فوت ہو گئے ہیں، وراثت تو تقسیم ہونی تھی، لیکن چونکہ میرے بچے ہیں، گھر کا مسئلہ ہے، کہاں رہیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، آپ تو چلو ہیں، آپ بھی بچوں والی ہو، چلو گھر تو ہے، ہم کہاں جائیں گے، ابا کا گھر تقسیم کر دیں۔ اور پھر یہی دل میں ہوتا ہے نہیں جی بہنیں لے ہی نہیں رہی، بہنوں نے کب ہمیں کہا ہے؟ ویسے ہی برادری میں رواج ہے ہمارے ہاں کہ بہنوں کو دیتے ہی نہیں، تو خاندان در خاندان یہ سلسلہ چلا رہا ہے۔ ہمارے باپ دادا نے کون سا اپنی بیٹیوں کو دیا تھا، ہماری پھوپھیوں کو دیا تھا۔ اچھا وہ بہنیں بھی بیچاری بھائی کی ناراضگی کی وجہ سے چپ کر جاتی ہیں، پھر یہ سمجھتے نہیں جی بہنوں نے معاف کر دیا ہے، بھائی انہوں نے مانگا ہی نہیں۔ بھائی صاحب ایک بات یاد رکھو، اگر آپ چاہتے ہو نا اللہ کے ہاں سرخرو ہونا تو بہن کو اس کا حق دے دو۔ بولو ابا جان فوت ہو گئے تھے، فلاں صاحب فوت ہو گئے تھے، یہ اس کی وراثت میں سے ہمارا حصہ یہ آیا، تیرا حصہ یہ آیا ہے، یہ آپ کا حصہ ہے، لے لو۔ اب اگر لینے کے بعد پھر آپ کو کہے کہ بھائی جان یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ، پھر تو ہوا نا بھائی، پھر تو جائز ہے، خود سے گفٹ کیا ہے، اب وہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، قبضے میں آپ کے ہے، اور منتیں کر کے معاف کروا رہے ہو۔ برادری کے مسائل، رسم و رواج نہیں، اس کا حصہ اس کے حوالے کرو، پھر وہ خوشی سے آپ کو معاف کر دے دے واپس، جو مرضی کرے، لیکن ایک مرتبہ اس کے کنٹرول میں اس کی ملکیت رہتا تو۔ اور مال کس کو پیارا نہیں ہوتا؟ سب کو پیارا ہوتا ہے، جیسے ہماری ضرورتیں ہیں ان کی بھی ضرورتیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں آئیے اپنے عقل و شرب کو، کھانے پینے کو ہم حلال کریں۔ بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں تو بیان نہیں ہو سکتی، وقت قلیل ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اس موضوع کو مکمل کروں گا۔ جزاکم اللہ خیر۔